بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 11 جولائی ہے، سال 2022، سوموار کا دن اور عید الاضحیٰ کا دوسرا دن۔ آپ سب کو اسی سلسلے میں میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے پرخلوص عید مبارک قبول ہو۔ عید مبارک، عید مبارک۔ اللہ کرے آپ اور آپ کے بچے، آپ کی فیملی خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ ایسی ہزاروں عیدیں دیکھیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، شام کا پروگرام ہے اور شام کے پروگرام میں ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ غور طلب ہے، حاضر دماغی کے ساتھ اگر آپ سنیں گے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ کہانی واقعی ہے۔ مجھے تو کہانی نے بڑا متاثر کیا، آپ سنیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ کسی ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کا بادشاہ بہت پرہیزگار، عالم فاضل، پڑھا لکھا، خدا ترس رحم دل تھا، دین و دنیا کی تعلیم سے مالا مال تھا اور فن بادشاہ گری کے اصول و ضوابط اور سنہری اصولوں سے بھی خاندانی لحاظ سے واقف تھا۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر اعظم سے، جو سب سے پیارا، لاڈلا اور قریبی وزیر اعظم تھا، سب سے تجربہ کار وزیر تھا دربار کا، اس کے محل کا، اس کے تخت کا، تو سب سے تجربہ کار اور سب سے بڑا یعنی وزیر اعظم، اس وزیر اعظم نے پوچھا، ایک سوال کیا، بادشاہ سلامت، میں نے انسانوں کے بارے میں بڑے بڑے بزرگوں کی زبان سے سنا ہے کہ اس کی حسرتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، خواہشات ختم نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوا کرتی۔ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو بہت بڑے ملکوں کو فتح کر چکے، انتہائی خوشی اور خوشحالی آپ کے ملک میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، تندرستی نے، مالداری نے آپ کو مالا مال کیا ہوا ہے، آپ کی فیملی میں سکھ اور چین ہے، تندرستی اور امن امان ہے، ملک میں ہر طرف خوشی اور خوشحالی کا دورہ ہے۔ آپ کی بھی کوئی خواہش، کوئی ایسی حسرت ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ بادشاہ سلامت نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد اسبات میں سر ہلایا، یوں کر کے کہا یہ کہ ہاں، میری بھی ایک خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، کوئی کر نہیں سکا۔ کئیوں سے میں نے اس کا ذکر کیا مختلف مواقع پہ، لیکن کسی نے بھی حامی نہیں بھری اس کو پورا کرنے کی۔ وزیر اعظم نے کہا تو آپ زحمت فرمائیں گے ایک دفعہ مجھے بتا دیں کہ وہ ایسی کون سی خواہش ہے جو آپ کے دامن گیر ہے اور آج تک کو کوئی پوری نہیں کر سکا؟ بادشاہ سلامت نے کہا ہاں، میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں جیتے جی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، ان سے بات کر لوں۔ میری یہ خواہش ہے جو آج تک نامکمل ہے، تشنا لب ہے، پوری نہیں ہو سکی، نہ کوئی کر سکا، اور نہ میری دولت، میری بادشاہت، میری طاقت، میرا رعب، میرا دبدبہ، سارا کچھ مل کے بھی میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکے۔ وزیر اعظم نے کہا بادشاہ سلامت، ایک کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، جہاں اتنی آپ نے کوششیں کی ہیں ساری عمر، ایک اور کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ کوئی ہے جو بادشاہ سلامت کی سب سے بڑی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر سکے، اور وہ بادشاہ سلامت کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دے۔ پورے ملک سے کسی نے حامی نہ بھری، کوئی بندہ نہیں آیا۔ ایک بوڑھا غریب آدمی کمر جھکائے ہوئے لاٹھی کے سہارے دربار میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہاں، میں وہ بندہ ہوں، میں وہ انسان ہوں جو آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ سلامت کے چہرے پہ خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، ان کو روشنی کا ایک چراغ نظر آنے لگ گیا، ان کو امید کی کرن دکھائی دینے لگ گئی۔ انہوں نے کہا بولو، اس کے عوض میں کیا لوگے؟ بابا جی نے کہا وہ انعام کرام آپ بعد میں دینا، پہلے میری ایک شرط سن لے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ایک نہیں 10 شرطیں بتاؤ۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر کا واحد کفیل ہوں،
میری بیوی وفات پا چکی ہے اور بچے بہت چھوٹے ہیں، اور جس دن میں مزدوری نہ کروں گھر میں کھانا نہیں پکتا، 2 وقت روٹی نہیں ملتی کھانے کے لیے۔ ضروری ہے کہ آپ کو خضر علیہ السلام سے ملوانے کے لیے میں مسلسل 6 مہینے کسی دریا کے کنارے بیٹھ کر وظیفہ کروں، اور اگر میں اس کام پہ مصروف ہو گیا تو میرے گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ شرط یہ ہے میری کہ 6 مہینے کا میرا وظیفہ ہے، 6 مہینے آپ میرے گھر کی کفالت کا خرچہ آپ اٹھائیں گے، آپ کے ذمہ داری ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے اپنے گھر کا ایڈریس دے دو، 6 مہینے تک کا خرچہ تمہارے گھر کا پہنچ جایا کرے، بلکہ دگنا تگنا پہنچ جایا کرے۔ اچھا 6 مہینے کے گزرنے کے بعد بڑی بے قراری کے ساتھ، بے صبری کے ساتھ بادشاہ سلامت انتظار کر رہے تھے، وہ بندہ ابھی واپس نہیں آیا جس نے میری ملاقات خضر علیہ السلام سے کروانی تھی۔ پھر اچانک 6 مہینے پورے جب ہوئے تو وہ بابا، وہ بوڑھا، وہ بزرگ، وہ غریب آدمی دوبارہ محل میں حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت نے کہا ہاں کیا پروگریس ہے، میرے کام کا کیا بنا؟ بھاروب آواز میں، برائی ہوئی شیر جیسی آواز میں دھاڑتے ہوئے بادشاہ نے پوچھا بتاؤ میرے کام کا کیا بنا؟ اس بوڑھے آدمی نے، غریب آدمی نے کہا بات یہ ہے بادشاہ سلامت، میرے کچھ وظائف جو میں نے پڑھے ہیں نا وہ کچھ الٹے پڑ گئے، ان کا اثر پورا نہیں ہوا، لہٰذا مجھے 6 مہینے مزید لگیں گے، اور آپ کو میرے گھر کا خرچہ 6 مہینے مزید اٹھانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا تو میں واپس جاؤں دریا کی طرف وظیفہ کرنے کے لیے، چلا کاٹنے کے لیے؟ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر، جاؤ، میں آپ کے گھر کا خرچہ اٹھاؤں گا، مجھے شوق ہے، میری خواہش ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا اور اعلیٰ مقصد یہی ہے باقی کہ میں جیتے جی حضرت خضر علیہ السلام سے مل لوں، ان سے بات کر لوں، ایک مرتبہ ان سے فیس ٹو فیس ملاقات کر لوں، اس کے علاوہ میری کوئی خواہش باقی بچی نہیں۔ اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا مگر یہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ چلا گیا جی، وہ بوڑھا آدمی، غریب آدمی دوبارہ چلا گیا، اور جب 6 مہینے پورے ہوئے تو بادشاہ سلامت نے اپنے سپاہیوں سے، وزیروں سے کہا جاؤ اسے ڈھونڈ کے لاؤ، اس نے اپنا کام ابھی تک مکمل کیا ہے کہ نہیں کیا، میرا کام ابھی، میری خواہش ہوئی پوری کہ نہیں ہوئی، اس کا مشن پورا ہوا کہ نہیں۔ سپاہی گئے اور اسی بابے کو، اسی بوڑھے کو، غریب آدمی کو پکڑ کر لے آئے دربار میں۔ اب دربار میں جب وہ آیا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں مزید آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، آپ کو ڈاج نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، اس سے پہلے 2 مرتبہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ پہلے سن لیں کہ میری مجبوری کیا تھی۔ میرے گھر میں میرے بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، اور میرے بہن بھائی موجود ہیں، لیکن کمانے والا میں اکیلا ہوں، کفالت سارے گھر کی میرے اوپر ہے، اور مجھے آج کل کوئی مزدوری نہیں مل رہی تھی، کوئی کام نہیں مل رہا تھا کرنے کے لیے، سو میں نے آپ کا اعلان سنا اور آ کے آپ کے سامنے اپنی شرط رکھ دی کہ چلو میرے گھر والوں کو 2 وقت کا کھانا تو 6 مہینے ملے گا۔ یہ وجہ تھی کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ اب آپ بادشاہ ہیں، مالک ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کی رعیت ہیں، چاہیں تو مجھے سزا کے طور پر سزائے موت دے دیں، اور اگر چاہیں تو اللہ واسطے مجھے معاف کر دیں، لیکن یہ طے ہے کہ اب میں مزید آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ اب میرے گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی امداد کی، آپ شاہی خزانے سے میری امداد بند کر دیں، ہمارے گھر کے حالات بالکل درست ہو گئے ہیں، ہمیں کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے، یعنی بنیادی تینوں ضرورتیں، روٹی، کپڑا اور مکان وافر مقدار میں دستیاب ہے، میسر ہے۔ بادشاہ سلامت کے چہرے پہ غصہ اور ناگواری کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ فوری طور پر انہوں نے اپنے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ایک اپنے وزیر سے کہا وزیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بندے کو، اس حرکت کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت سیدھی سی بات ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ سے فراڈ کیا ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، ذبح کر دیا جائے اسے۔
بادشاہ سلامت خاموش ہوئے اور دوسرے وزیر سے کہا، لیکن جب دوسرے وزیر سے ابھی مخاطب ہی ہونے والے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ وزیروں کے درمیان ایک روحانی چہرے والی نئی شخصیت، کوئی نیا چہرہ آ کے بیٹھا ہوا، باریش چہرہ، نورانی چہرہ، سفید داڑھی، سفید لباس۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں مسافر ہوں اور تھکا ہوا تھا، اس لیے کیونکہ میں نے دیکھا آپ کا محل بہت خوبصورت تھا، میں نے سوچا تھوڑی دیر یہاں آرام کر لوں، 2 گھنٹے آرام کر کے چلا جاؤں گا اپنی منزل کی طرف۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ اس کی موجودگی میں جب ایک وزیر نے یہ کہا کہ اس غریب آدمی کا گلا کاٹ دیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کی سزا یہی ہے، تو وہ نورانی چہرے والے بابے نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کا وزیر حرف بحرف درست کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے ایسا ہی کہنا چاہیے۔ اب بادشاہ سلامت نے دوسرے وزیر کو مخاطب کر کے کہا آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت جو اس نے جرم کیا ہے اس کو قتل کر دینے سے کئی بڑی سزا کا حقدار ہے، یہ اس کو زندہ کتوں کے آگے ڈالنا چاہیے تاکہ وہ اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائیں اور یہ تکلیف کے ساتھ مرے، کچھ دیر تکلیف دیکھے، اپنا انجام دیکھے کہ بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولنے کا، فراڈ کرنے کا، دھوکہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب بادشاہ سلامت نے پھر سے ایک دفعہ اس نورانی چہرے والے بزرگ کی طرف دیکھا تو اس بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا یہ وزیر بالکل 100% حرف بحرف منوان درست ہے اور ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ اب بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر اعظم کو مخاطب کیا جس نے یہ مشورہ دیا تھا اعلان کروانے کا۔ اس نے کہا بات یہ ہے وزیر اعظم صاحب جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہوا، اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں، اس بندے کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے میری بھی اور اس کی کہانی بھی بات بھی سن لی ہے، آپ موقع کے گواہ ہیں، الف سے لے کے یہ تک سارے قصے کا، سارے ماجرے کا آپ کو پتا ہے، اب آپ اپنا مشورہ دیں کہ کیا سزا دی جائے اس بندے کو۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا بادشاہ سلامت آپ ملک نہیں ملکوں کے بادشاہ ہیں، کئی ممالک آپ کی زیر سلطنت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اتنا نوازا ہوا ہے، اس کا فضل و کرم آپ کے اوپر اتنا برسا ہوا ہے، اس کی رحمت نے، اس کی رحمتوں نے آپ کو سر سے پاؤں تک اپنی کلاوے میں لیا ہوا ہے۔ آپ کے خزانے سے آج تک میری نظر میں، میرے دیکھتے ہوئے کئی غریبوں نے کھانا کھایا، کئی خانوادے، کئی کنبے کھاتے رہے، پالتے رہے، کئی بچے، یتیم بچے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اگر 1 سال کے لیے اس غریب آدمی کے خاندان نے مجبوری کے عالم میں کھانا کھا لی ہے، اس سے بڑا تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑا نا، کھانا ہی کھایا ہے نا۔ تو کھانا کسی کو کھلا دینا یا کسی کا کھال کسی کو کھلا دینا یا کسی کو پیش کر دینا، یہ تو آپ کے اپنے رتبے عظمت کو ظاہر کرتا ہے، آپ کے اپنے ظرف کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اس نے جو رہا یہ بات جو اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے تو بادشاہ سلامت وہ انتہائی مجبوری کے عالم میں بولا گیا جھوٹ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک جائز ہوتا ہے، مجبوری کی عالم میں، مجبوری کی حالت میں، جب نہ ایک بندے کی پیش نہ جا رہی ہو، گزر نہ ہو رہا ہو، وقت پاس نہ ہو رہا ہو، تو چھوٹا سا جھوٹ بول لینا، اور وہ بھی بادشاہ وقت کے سامنے، صرف اس لیے کہ میرے بچے 1 سال کے لیے روزی روٹی کھا لیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے، آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کو سزا دیں، بلکہ اس کو راہ خدا فی سبیل اللہ معاف کر دینا چاہیے، بلکہ مزید 1 سال کا راشن دے کر اس کو روانہ کرنا چاہیے کہ جاؤ یہ اٹھاؤ، اپنے گھر جاؤ اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے زیر کفالت لوگوں کی بھوک مٹاؤ۔ یہ آپ کا ظرف ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے بادشاہت عطا کی ہے، اور اس کو جو آپ کے سامنے کھڑا ہے
اسے غربت میں ڈبویا ہوا ہے. آپ کا فرض ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے وصول کرے، حاصل کرے، اور آپ کا فرض ہے اس کو دیں. اور آپ نے اللہ کے دیے میں سے دینا ہے. آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے منہ میں سونے کا چمچہ نہیں تھا. یہ ساری اللہ کی نظر عنایت ہے. اس میں سے اس نے اگر کھا لی ہے، بہتے ہوئے دریا میں اگر ایک چڑیا چونچ بھر کے پانی پی لیتی ہے تو دریا کا غصے میں آنا، دریا کا برا ماننا عقل کے مطابق نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ ساری بات، یہ ساری غور و خوض کے ساتھ سننے کے بعد بادشاہ سلامت نے پھر سے اس نورانی چہرے والے بزرگ سے مخاطب ہو کر کہا، جی بابا حضور اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی بادشاہ سلامت، اس بندے نے بالکل 100% صحیح اور درست بات کی ہے. بادشاہ سلامت بڑے حیران ہوئے. اس نے کہا، ایک وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹ دو، ذبح کر دو، وہ بھی ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا اس کو کتوں کے آگے پھینک دو، وہ بھی ٹھیک ہے. اور تیسرے نے کہا اسے معاف کر دو، وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پہیلی بنا دیا آپ نے میرے لیے. بزرگوں، مجھے کچھ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس سارے واقعے کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ وہ ایسا کیا سیکرٹ ہے، وہ ایسا کیا راز ہے جو چھپا ہوا ہے، جو پنہا ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت سننا چاہتے ہیں تو سنیں. یہ سب سے پہلا وزیر جس نے گلا کاٹنے کا مشورہ دیا، اس کا باپ کسائی تھا. یہ کسائیوں کے خاندان سے، اس کی رگوں میں کسائیوں کا خون دوڑ رہا ہے. اس کو دوسروں کو ذبح کرتے ہوئے یا ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر تسکین ملتی ہے. اس سے اسی بات کی توقع کی جا سکتی ہے اس کا قصور کوئی نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کا خاندان، اس کا ظرف، اس کا سٹیٹس، اس کا خون بول رہا ہے. اور دوسرا بندہ جس نے کتوں کے آگے ڈالنے کی بات کی ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کا باپ آپ کے دربار میں شاہی کتے باہر جنگل میں لے جا کر شکار کھیلا کرتا تھا. شاہی کتوں کو، بادشاہ کے کتوں کی حفاظت کیا کرتا، ان کی خوراک کا، تندرستی کا خیال کیا کرتا، ان کو موسمی اثرات سے بچانا اس کی ڈیوٹی تھی، ان کی صحت کا خیال رکھنا، خوراک کا رکھنا. اور وہی کتے ساتھ لے جا کر وہ جنگل میں شکار کھیلا کرتا تھا. اور وہ کتے اس کے سامنے جانوروں کو پکڑ کر بڑی بے رحمی سے ان کی ایک ایک بوٹی نوچ نوچ کر کھاتے تھے. اور اس کو ذہنی تسکین ملتی تھی، اس کے باپ کو. اور یہ اس کی اولاد ہے، اس کا فرزند ارجمند ہے. اس کی رگوں میں یہ خود نہیں بول رہا، وہ دوڑتا ہوا خون بول رہا ہے، جو کتوں سے محبت کرتا تھا اور کتوں کے وصف کو پسند کرتا تھا. اور تیسرے بندے کے بارے میں، وزیر اعظم کے بارے میں جنہوں نے معافی کی بات کی، ان کے بارے میں بھی سن لیں. وہ خاندانی سید زادہ ہے، سادات فیملی سے اس کا تعلق ہے. وہ کئی پشتوں سے، کئی نسلوں سے سید ہے، اصلی اور نسلی سید ہے. اس لیے وہ کسی کو سزا دینا پسند نہیں کرتے. اور سادات سید زادے جو ہیں وہ لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو کھلا کر راضی ہوتے ہیں. اور اس جرم پر کسی کو سزا دی جائے وہ قطعاً پسند نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنے خون کا رنگ دکھا دیا ہے، انہوں نے اپنی نسل کا، اپنے آباء و اجداد کا تعارف کروا دیا ہے. اس لیے یہ تینوں اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہیں. بادشاہ سلامت نے سب سے پہلے سب کو چھوڑ کر وزیر اعظم سے کہا، وزیر اعظم صاحب، آپ میرے یہاں پچھلے 21 سال سے ملازمت کر رہے ہیں، آپ یہاں کے وزیر اعظم ہیں. چھوٹے لیول سے شروع ہو کر ترقی کرتے کرتے آپ نے 20 سال میں وزارت عظمیٰ پر اپنا حق بنا لیا، جما لیا، حقدار ٹھہرے. آج تک آپ نے یہ مجھے نہیں بتایا کہ آپ سادات فیملی سے ہیں، آپ کی نسوں میں، آپ کی رگوں میں سید زادوں کا خون دوڑ رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا، بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میں یہ اپنا پردہ کسی پر ظاہر ہونے نہیں دینا چاہتا. میرا ظرف مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا
کہ میں لوگوں کو بتاتا پھروں کہ میں سادات فیملی سے ہوں، سید زادہ ہوں، میرے ماں باپ سید تھے. لیکن آج اگر میرا یہ راز کسی نے کھول ہی دیا ہے تو پھر سن لیں بادشاہ سلامت، آپ کے سامنے یہ جو آپ کے دربار میں نورانی چہرے والی ہستی بیٹھی ہوئی ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. یہ بات کہنے کی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے چہرے پر عجیب قسم کی افسردگی اور حیرت جاری ہوگی، اور بادشاہ سلامت سکتے میں آ گئے. وجد کی کیفیت طاری ہو گئی ان کے اوپر ایک اللہ پاک کا ذکر ایسا زبان پہ چالو ہوا کہ انہوں نے پہلے تو فوری طور پر اس غریب کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کو 2 سال کا راشن دے کر بھیج دیا، اور کہا اگر تمہاری نوکری کا بندوبست نہ ہو تو میرے دربار میں آ کے نوکری کر لینا تاکہ تمہارے گھر میں فاقے نہ ہوں. اب حضرت خضر علیہ السلام سے وہ بات کرنا چاہتے تھے، آپسی گفتگو میں وہاں سے وہ غائب ہو گئے، چلے گئے اور دوبارہ نظر نہیں آئے. یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا سوال. پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، یہ بتائیں کہ اسلام کے سب سے پہلے صحابی شاعر کا نام کیا تھا؟ جی ان کا نام تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرمائیں. آج کا سوال، چلیے وہ بھی دینیات کے بارے میں ہی پوچھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے کہ سائنس کا پوچھوں کہ دینیات کا پوچھوں؟ چلیے اللہ پاک کی کلام قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نہیں 2 مرتبہ آئی ہے؟ قرآن پاک میں ایک ایسی سورت مبارکہ ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے. اس سورت مبارکہ کا نام آپ نے مجھے بتانا ہے. جی پروگرام کا آخری تیسرا مزیدار سیگمنٹ، آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ، آج کا شعر. آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جی میں دے رہا ہوں خود کو بھی جھوٹی تسلیاں، میں دے رہا ہوں خود کو بھی جھوٹی تسلیاں، یہ کہہ رہا ہوں وقت ملائے گا ایک دن. جی یہ تھا آج کا شعر. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کے اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بشرطِ زندگی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، اور اپنے اس چینل کا بھی. فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد.